بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ہے اور اسپیشلی طور پر ان لوگوں کے لیے اہم ہے جو لوگ یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر یا آسٹریلیا کے اندر جو لوگ معاشی طور پر بہت خوشحال ہیں، جہاں پہ بچوں کی دیکھ بھال اچھی طریقے سے کی جاتی ہے اور وہ بچوں کے حقوق کی کیئر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ ٹاپک ان کے لیے بہت اہم ہے، لیکن میں یورپ کے حوالے سے بات کروں گا۔ لیکن آلموسٹ جو قانون ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں بچوں کے حوالے سے تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہر گورنمنٹ کی، میں یورپ کی اگینسٹ بات کر رہا ہوں، ہر گورنمنٹ کی، یورپی یونین میں ہر گورنمنٹ کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں رہنے والے بچوں کی اخلاقی، ذہنی، جسمانی اور معاشرتی پرورش کی نگرانی کرے۔ پرورش تو والدین نے کرنی ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ ان کے اوپر ایک چیک رکھتی ہے، اور یہ چیک ہمیں یہ فیل ہوتا ہے، پاکستانیوں کو یا انڈینز کو یا بنگالیوں کو یا نیپالیوں کو، ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ، ہمارے معاشرے کے ساتھ، یا مسلمانوں کو فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے بچوں کو ہمارے قبضے سے لے جا کر وہ مذہب ان کا چینج کر رہے ہیں، یا ان کو وہ ہماری اقدار، مشرقی اقدار نہیں سکھا رہے، ان کو وہ مغربی اقدار سکھا رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے اس میں؟ بیسیکلی ہم پاکستان یا انڈیا سے، اپنے ملکوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم یہاں پہ آتے ہیں، جو ہمارے جو پرورش ہوئی ہوتی ہے وہ مشرقی اقدار میں مختلف معیار کی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک مختلف معیار ہوتا ہے پرورش کرنے کا۔ اب ہمارے بچے یہاں پہ اسکولوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسکولوں میں چونکہ ان کا 8 گھنٹے روز کا اسکول کے بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ اس معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں، اور بچے چونکہ ہر چیز کا اثر بہت جلدی پہ کرتے ہیں اور وہ اس معاشرے میں بہت جلدی ضم ہو جاتے ہیں۔ ہم والدین جو ہیں بہت کم اس معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یہ لے لیں کہ جو سٹڈی ایک دفعہ آئی تھی کہ جو ہماری کمیونٹیز ہیں، پاکستانی کمیونٹیز یا انڈین کمیونٹیز، دوسری کمیونٹیز ہیں، یہ دوسرے ملک میں بھی جاتی ہیں، تب یہ ایک کمیونٹی کے اندر ہی رہتی ہیں، کمیونٹی سے باہر نکل کر سروائیو کرنا نہیں جانتے۔ اب میں اپنی مثال بھی دیتا ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا سب پاکستانیوں کے ساتھ ہے۔ میں میجارٹی پاکستانیوں کو جانتا ہوں جن کا اٹھنا بیٹھنا بچھوڑنا صرف پاکستانیوں کے ساتھ ہے۔ اس ملک میں رہنے والے لوکل لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا بالکل نہیں ہے، نہ ان کے معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں، نہ ہم اندر سے بننا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارے بچوں کے اندر یہ چیز آ نہیں سکتی کہ بچے چونکہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اس معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں، تو درمیان میں ایک گیپ آ جاتا ہے۔ اب والدین اور بچوں کے درمیان میں جو گیپ آتا ہے، اس چیز کا انڈرسٹینڈنگ کا گیپ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کا گیپ ہوتا ہے۔ والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری روش پہ چلے، بچے کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم اس معاشرے کے مطابق چلیں۔ تو یہ تھوڑا سا ایک سمجھ لیں کہ معاشرتی اقدار کا ایک کلیش آ جاتا ہے اس چیز میں۔ اس کلیش سے کچھ پرابلمس پیدا ہوتے ہیں، وہ پرابلمس ہمیں سمجھ نہیں آتے، وہ بچوں کو سمجھ آ جاتے ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ بچوں کو سمجھ نہیں آ رہتے، معاشرے مشرقی اقدار ہمیں سمجھ ڈفرینٹ چیزیں طریقے سے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کلیش کو دور کرنے کے لیے ہمیں کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، کچھ اپنے آپ کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا، کچھ ہم بچوں کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے بیہیو کر کے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے چلے کہ یہ اقدار بھی اپنائیں اور تھوڑی بہت وہ اقدار بھی اپنائیں۔ اب مین چیز یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو سوشل سروسز والے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ہم جا کے شور مچا دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب جو کام کر رہا ہے سوشل سروسز میں وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، اس کو گورنمنٹ نے تنخواہ دی ہوتی ہے اس کام کی کہ آپ کا یہ کام ہے۔ جس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ بچوں کی دیکھ بھال ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی ہے، ان کا ابیوز ہو رہا ہے، میں وجوہات بتاؤں گا ساری، وہاں سے آپ نے بچوں کو پک کرنا ہے، اور وہ خود ڈیسائیڈ نہیں کرتے اس چیز کا کہ ہم نے بچوں کو جا کے پک کرنا ہے۔ وہ جا کے دیکھتے ہیں، ہر چیز سوچتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ لیتے ہیں، پھر کورٹ سے آرڈر لیتے ہیں، کورٹ ڈیسیژن لیتی ہے، یا اس علاقے کا جو ان کا سروسز کا جو مین انچارج ہوتا ہے وہ ڈیسیژن لیتا ہے، وہ آرڈر کرتا ہے، اس کے بعد بچوں کو اٹھاتے ہیں۔ اب اگلی چیز سوچنے کی کہ بچوں کو اٹھا کے لے کے جانا اور وہاں پہ لے کے جا کے ان کی پرورش کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ اٹھائیں اور لے کے جا کے چھوڑ دیا وہاں پہ بچے، انہوں نے وہاں پہ بچے کی دیکھ بھال پرورش، ان کے گورنمنٹ کے ٹیکسز کے اخراجات وہاں پہ آتے ہیں، اور یہ خرچہ تھوڑا نہیں ہوتا، بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے،
اور نارملی طور پر گورنمنٹس کوشش کرتی ہیں کہ بچوں کو اٹھا کے نہ لے کے جایا جائے تاکہ ان پہ برڈن کم ہو، لیکن وہ انتہائی صورتحال میں بچوں کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے خلاف صرف ظلم ہو رہا ہے، وہ کون سے عوامل ہیں؟ اگر ہمیں یہ عوامل سمجھ آ جاتے ہیں کہ یہ عوامل کون سے ہیں تو میرے خیال میں ہمارے 95% پرابلمز جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اس نوعیت تک آ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے بچوں کو وہ اٹھا کے لے جا سکتے ہیں۔ جو میں آپ کو سب سے پہلی نصیحت کروں گا کہ اپنے بچوں کو آپ اپنا دوست بنائیں، سب سے مین چیز ہے۔ ان کے ساتھ ہر چیز شیئر کریں اور کوشش کریں آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کریں، اور یہ چیز آپ کو بہت زیادہ پرابلم سے آپ کو بچا سکتی ہے۔ بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں، ان کے ساتھ کھیلیں کودیں، ویڈیو گیمز کھیلیں، ڈرامے دیکھیں، گانے سنیں، جو کچھ کرنے آپ مل کے کریں تو آپ کا پرابلمز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بچوں سوشل سروسز والے جن عوامل کی بنیاد پر آپ کے بچوں کو اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں، آپ سے دور کر سکتے ہیں، اس میں جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ ایموشنل ابیوز کرنا ہوتا ہے بچوں کا۔ اب ایموشنل ابیوز کی بہت ساری مختلف مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ ایموشنل ابیوز میں یہ آپ لاڈ پیار سے اپنے بچوں کو خراب بھی کر رہے ہیں، لاڈ پیار سے آپ اپنے بچوں کو بری طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ لاڈ پیار سے آپ بچوں کو پڑھائی پہ توجہ نہیں دے رہے، سارا کچھ کر رہے ہیں، یا آپ ایموشنل ابیوز میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو اس طرح سائیکولوجیکل ایک جنگ کا حصہ بنا رہے ہیں جس میں آپ بچوں کو ایک طریقے سے کہہ دیتے ہیں، فار ایگزامپل جاؤ میں تو مجھے اچھے نہیں لگتے، تو یہ ورڈ حقیقت میں بہت سخت ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جو کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو حقیقت میں یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، اس کو یہ چیز حد آمیز لگتی ہے اور یہ چیز اس کی نفسیات میں جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ یا آپ بچے کہہ سکتے ہو تم ساری غلطیاں تم ہی میں ہیں، یا تم ہی غلطیاں کرتے ہو اور کوئی نہیں کرتا، یہ چیز بھی ایموشنل ابیوز میں آتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم لوگوں کے نزدیک پاکستان میں یہ نارمل ہے، جہاں پہ اسکول کا ماسٹر کلاس شروع ہوتی سبق نہ آنے پہ دو ڈنڈے مار کے فارغ ہو جاتا ہے، اس معاشرے میں ان چیزوں کو ویلیو نہیں دی جاتی، لیکن یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب سوشل سروسز کے پاس آپ کا کیس چلا جاتا ہے تو یہ چیزیں آپ کی ویلیو بنتی ہے اور ہر چیز پہ آپ کی نگاہ ہوتی ہے۔ جو دوسری چیز ہے وہ فزیکل ابیوز ہے، فزیکل مطلب بچوں کے ساتھ مار پیٹ ہے۔ اب بچوں کو آپ ماریں یا پیٹیں یا گالیاں نکالیں آپ ان کو، یہ چیز ان کے لیے ایک نیگیٹو ہے۔ بچے نے جا کے کسی کو بتانا ہے کہ ہمیں مارا پیٹا کیا گھر میں، انہوں نے آپ کی دوسری بات نہیں سننی، انہوں نے تحقیقات کرنی ہے، دیکھنا یہ نہیں دیکھنا کہ بچے نے جھوٹ بول دیا تو پرابلم سالو ہو گیا بس ان کے لیے، یہ نہیں، وہ تحقیقات کرتے ہیں اس چیز میں جا کے۔ تو بچوں کی مار پیٹ سے آپ پرہیز کریں، اور مار پیٹ میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ بچہ کہتا ہے جی ہمیں والدین نے مارا ہے، والدین کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا، لیکن بچے کے جسم پہ نشانات پڑ جاتے ہیں، وہ نشانات وہ واضح ثبوت ہوتے ہیں کہ بچوں کی مار پیٹ ہوئی ہے، لیکن اگر نشانات نہیں ہیں کچھ نہیں ہے تو جو سوشل والے وہ اس چیز کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ممکن ہے وہ انویسٹیگیشن شروع کرنے سے پہلے بچے کو اٹھا لیں حفاظتی طور پر کہ ہم لے جاتے ہیں، ممکن ہے اس کو دوبارہ مارنا پڑے، ممکن ہے وہ پیریڈ ہفتے 2 ہفتے کا ہو جب تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہ کر لیں ہر چیز میں آ کے۔ تو بچوں کی مار پیٹ آپ نے بالکل یورپین معاشرے میں نہیں کرنی۔ جو آج کل بہت زیادہ چیز ہے کہ اٹلی میں نے دیکھا کچھ کیس ہوئے کہ بچیوں نے اپنے والدین پہ الزام لگایا تھا کہ وہ سیکسول ان کا ابیوز کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ سیکسول کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز بھی اس چیز کو چونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارے مذہب میں ہر چیز میں ایکسیپٹیبل چیز نہیں ہے، تو اس چیز کا بھی کیئر کرنی ہے۔ چوتھی چیز ہے کہ نگلیکٹ کرنا بچوں کو نگلیکٹ کرنے کا مطلب آپ نے بچوں سے لاپرواہی اختیار کر لی، آپ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے، آپ بچوں کے ساتھ کسی قسم کا آپ سب ایکٹیویٹیز ان سے شیئر نہیں کر رہے، یا ان کے ساتھ کسی قسم کی آپ ان کی جو کھانے پینے کا، آپ ان کے کپڑوں کا، آپ ان کے اسکول کا، آپ ان کے ایجوکیشن کا، کسی چیز کا بھی آپ ان کو لاپرواہی کر رہے ہیں، تو یہ چیز بھی آپ کے بچوں کو اٹھا کر لے جانے میں معاون مددگار ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو نگلیکٹ میں پہلے بات کی اس میں میڈیکل کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کا ٹھیک طریقے سے علاج نہیں کروا رہے، یا ڈاکٹر نے آپ کو اپوائنٹمنٹ دی ہے اور آپ اپوائنٹمنٹ کو بھول جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ ہمیں یاد نہیں رہا اس چیز میں، تو آپ وہ نگلیکٹ کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی بچوں کے ساتھ لاپرواہی کرنا ہے۔ لاپرواہی کرنا
یہ بھی اسی چیز میں قسم کے آتا ہے کہ آپ بچوں کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، آپ اس کی آپ مثال یہ لے لیں کہ آپ بچوں کے جو پیسے آپ کو مل رہے ہیں، ہر معاشرہ آپ کو بچوں کو پیسے دیتا ہے، تو وہ بچوں کے پیسے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے اوپر ہی خرچ کریں، ان کی ضروریات کے مطابق خرچ کریں۔ اگر آپ ان کی ضروریات کو مد نظر نہیں رکھیں گے اور ان پہ آپ لاپرواہی کریں گے، تو یہ لاپرواہی کرنا، اس سے پہلے میں چوتھے نمبر بولا تھا نیگلیکٹ کرنا، یہ تقریباً ایک جیسے ہیں لیکن تھوڑے سے ڈیفرنس ہیں۔ آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے بچوں کی ہر چیز کو آپ نے پورا کرنا ہے جو چیز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کی چیزوں کو پورا نہیں کر سکتے تو یہ چیز بھی اس چیز میں شامل ہو سکتی ہے۔ ساتویں جو عوامل ہے وہ سزا یافتہ یا کرمنل مائنڈڈ جو پیرنٹس ہوتے ہیں۔ یورپ کے اندر ہم نے دیکھتے ہیں کہ کچھ والدین جو ہے وہ الکوہولکس ہوتے ہیں، جو شراب وغیرہ کے نشے میں دھت رہتے ہیں، کچھ ڈرگز کا، ہیروئن کا یا نشے کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں چونکہ نشے میں اتنا سمجھ لیں مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ بچوں کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے نشہ آور والدین کے لیے یا ڈرگز کے استعمال کے والدین کے لیے، یہ ان کے بچوں کے لیے ایک معاشرتی طور پر ایک نقصان دہ وہ معاشرہ ان کے لیے بناتے ہیں اور کلچر بنا دیتے ہیں، اور یہ بچوں کی نفسیات کے لیے بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بچے اسی روش کو اپنا لیں اور اسی طریقے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سوشل والے اس چیز سے بچوں کو بچانے کے لیے لے کے جا سکتے ہیں، اس چیز میں کر سکتے ہیں۔ اگر والدین سک ہیں، بہت سخت بیمار ہیں، اور اس بیماری کے دوران میں وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو سوشل والے بھی بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں۔ اگر بچوں کے والدین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تب بھی اس صورت میں سوشل والے جو ہیں وہ بچوں کو اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ اب ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ بچوں کا ان ہیلدی انوائرمنٹ، یعنی کہ غیر صحت مندانہ ماحول میں پرورش پانا۔ اب اس کی مثال میں اس طرح دوں کہ ایک گھر ہے، اس میں فیملی رہ رہی ہے اور گھر ہر وقت گندا ہے، اس گھر کی صفائی نہیں ہو رہی ہوتی، تو یہ چیز سوشل والوں کو بہت زیادہ چبھتی ہے کہ اس گھر میں صفائی نہیں ہو رہی اور بچہ اس گندے ماحول میں پرورش پا رہا ہے، اور یہ گندا ماحول ایسا ہے۔ اب سوشل والے کیا سوچتے ہیں کہ یہ ایسا ماحول ہے جس میں بچہ ہر وقت سٹریس فیل کرتا ہے، وہ اپنے ارد گرد گند دیکھتا ہے، ہر وقت چیزیں درست جگہ پر نہیں پڑی ہوتی، اور وہ چیز اس کو سٹریس آتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو اپنے گھر بلانے سے شرماتا ہے کہ ہمارے گھر آئیں گے میرے دوست، وہ کیا کہیں گے تمہارا گھر اتنا گندا ہے، یا تمہارے والدین اتنے گندے ہیں، یہ تمہاری چیزیں اتنی خراب ہیں ساری۔ تو یہ چیزیں بچے کی نفسیات پہ جو اثر ڈالتی ہیں، اس وجہ سے بھی سوشل سروسز والے بچوں کی ذمہ داری آپ سے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھا جائے جو 10ویں نمبر پر آتی ہے وہ ایجوکیشن ہے نیگلیکٹ۔ اگر آپ بچے کی تعلیمی ضروریات پوری نہیں کر رہے، آپ اسکول تو بھیج رہے ہیں لیکن جب بچہ گھر آ رہا ہے تو اس کو آپ فالو اپ نہیں کر رہے، اس کو آپ پڑھا نہیں رہے، اس کو آپ کام چیک نہیں کر رہے، آپ بچے کو تو خوش کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، لیکن آپ بچے کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، تو یہ بچے کے کیریئر سے یا مستقبل سے کھیلنا جو ہے، یہ سوشل والوں کو یہ چیز بھی اچھی لگتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ بچہ جسمانی، تعلیمی، ذہنی لحاظ سے آگے جائے، لیکن علمی لحاظ سے بھی آگے جائے اور وہ ٹھیک طریقے سے پڑھے۔ اب ہمارے اسکول میں جب میٹنگز ہوتی ہے تو والدین میں سے ماں موسٹلی جاتی ہے، جانا دونوں کو چاہیے، لیکن موسٹلی ماں جاتی ہے، وہ اس لیے جاتی ہے کہ والد جو ہے وہ دفتر میں ہوتا ہے، لیکن اسکول والے کہتے ہیں کہ کبھی کبھار والد کو بھی آنا چاہیے، دونوں پیرنٹس کو ساتھ آنا چاہیے، تاکہ اسکول والوں کو بھی پتہ چلے کہ دونوں والدین جو ہے وہ اس کام میں انوالو ہیں۔ آپ کی جاب، آپ کا بزنس، اس چیز میں آپ اس کو یہ نہیں بہانہ بنا سکتے کہ جی میں کام پہ تھا، میں بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، یا میں بچوں کو پڑھا نہیں سکتا، کہ میں کام کرتا ہوں بیوی میری کام نہیں کرتی، وہ اسی کام پر پڑھانا، یہ چیز ایکسیپٹیبل بالکل یورپین معاشرے میں نہیں ہے۔ جو 11واں عوامل ہے وہ فائنینشلی عوامل ہے کہ آپ مالی طور پر آپ کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں کہ آپ بچوں کی ٹھیک طریقے سے آپ پرورش کر سکتے ہیں، تو سوشل سروسز والے آپ سے آپ کے بچے لے سکتے ہیں اور وہ آپ کے بچوں کی پرورش جا کے کر سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو چیزیں مین چیز ہوتی ہے، جو گھر کے جو عوامل ہوتے ہیں جس کو آپ ایموشنلی یا فزیکلی یا اس چیز میں یا لاپرواہی میں آپ جاتے ہیں، اس میں جو بیسیکلی عوامل، ہر عوامل جو ہے وہ آپ کے گھر کے اندر ہی سے آتا ہے۔ جو ہمارے معاشرے کی طرف سے، جو پاکستانیوں یا انڈینز کے ساتھ، جو مشرقی لوگوں کے ساتھ جو مین پرابلمز آتا ہے، وہ پرابلمز والدین کا اور فیملی کے کرائسس ہوتے ہیں۔
کہ آپ کے جو گھر میں لڑائیاں یا جھگڑے چل رہے ہیں وہ سب سے مین فیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے سوشل سروسز والے آپ کے بچوں کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں. باقی جو عوامل ہم تقریباً کچھ نہ کچھ کسی حد تک پورا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو گھر میں کرائسس چلتے ہیں کہ میاں بیوی جو بچوں کو ہر وقت مارتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں یا ان کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں، ان کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بات کرتے ہیں، ان کو گھر میں رسپیکٹ نہیں دی جاتی، تو یہ چیز والدین کا جو چیز ہے بچوں کے ساتھ برتاؤ ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے بچوں کی نفسیاتی صورتحال پر اور بچوں کی نشو و نما پر. اور یہ والدین کی جو چیز ہے بچوں کے ساتھ برتاؤ ہے، یہ ان کی مار پیٹ ہے. بچے نے جا کے سمپل سکول میں ایک دفعہ بول دینا ہے اور الارم شروع ہو جانا ہے کہ والدین ایک ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے. والدین دونوں میاں بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے اس چیز میں. اب دوسری چیز آتی ہے کہ والدین بچوں کے ساتھ تو ٹھیک ہے لیکن آپس میں ان کی چخ بہت زیادہ ہے. چخ وہ کسی اور چیز پہ ہے یا ریزنیبل چیز پہ ہے یا نہیں ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن انڈیویجولی طور پر دونوں بچے کے ساتھ پیار کرتے ہیں لیکن آپس میں ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. اب بچہ وہ روز کی لڑائی یا چخ سن کے وہ ایک کمرے میں بیٹھ کے وہ سٹریس لے لیتا ہے اس چیز میں جا کے کہ میرے والدین ہر وقت آپس میں لڑتے شروع ہو جاتے ہیں آ کے. تو سکول میں وہ سمپلی جا کے میں جس طرح پہلے مثال دی کہ صرف ایک الارم جو ہے آپ کا محلے دار ہے وہ بھی آپ کو یہ کہہ سکتا ہے جی کہ ان کے گھر میں روز لڑائیاں ہوتی ہیں، تو سوشل سروسز والوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ یہاں اس گھر میں کچھ غلط چیز ہو رہی ہے اور اس چیز سے بچوں کو آپ کے بچانا چاہتے ہیں. اس میں اگر والدین کی سپریشن ہوتی ہے فار ایگزامپل اور جو میاں اور بیوی دونوں ہیں وہ دونوں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں یا وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف کیس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے خلاف بچوں کے کان بھر سکتے ہیں. بیوی کہہ سکتی ہے کہ جی بچے کو کہہ سکتی ہے تم بولنا کورٹ میں کہ مجھے والد نے مارا ہے، میاں یہ کہہ سکتا ہے بچے کو آپ بولنا کہ ماما اس طرح کرتی ہیں. تو یہ جو والدین کا بچوں کے کان بھرنا ہوتا ہے یہ اس کو جو ایموشنلی طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے یہ چیز بہت نقصان دہ ہوتی ہے. ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے جب آپ ایک سیپریشن میں جاتے ہیں یا آپ کہتے ہیں جی کہ ہم سیپریشن میں جا رہے ہیں طلاق ہو رہی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف جب بچہ دونوں کی سن کے جب وہاں پہ بیان دیتا ہے دونوں کے خلاف اگر بیان دے دے تو سمجھ لیں کہ بچہ سوشل والوں کے پاس چلا گیا، والدین والوں کے پاس نہیں رہا اس چیز میں جا کے. اس میں اب یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ جو بیگم ہے آپ کی وہ بھی جا کے کورٹ میں کہہ سکتی ہے یا وہ بھی جب آپ سے تنگ آ جاتی ہے، شوہر کے سلوک سے تنگ آ جاتی ہے، اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو وہ بھی جا کے بول سکتی ہے اس نے مجھے مارا ہے. اب یہ چیز اس نے مجھے مارا ہے، اس نے بچوں کو بھی مارا ہے، اس لیے میں بچوں کو لے کے ادھر آ گئی ہوں. اب یہ چیز بھی آپ کے خلاف یوز ہو سکتی ہے اور یہ چیز آپ کے سوسائٹی کے لیے آپ کے معاشرے کے لیے آپ کے نقصان دے سکتی ہے. میں سوسائٹی معاشرے کا مطلب آپ کی بچے کی جو سوسائٹی ہے یا بچے کی جو پرورش ہے اس میں نقصان دیتی ہے. اور یہ بھی ایک عوامل میں شامل ہوتا ہے کہ جو سوشل والے ہیں وہ بیوی کو اور بچے کو دونوں کو سیپریٹ کر دیں آپ سے، اور جو مرد ہے وہ اکیلا رہ جائے اور وہ بیوی اکیلی رہ جائے. اب میں ایک دفعہ ایک انٹرویو سن رہا تھا پہلے تو اس میں انہوں نے بتایا تھا جی کہ بیوی بعد میں کہتی جی میں مرد کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں. اب بعد میں مہینے 2 مہینے بعد پچھتاتی ہے، کہتی واپس جانا چاہتی ہوں. تو سوشل والے کہتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ پہلے ٹھیک کہہ رہی ہیں اب ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ کیس کو لٹکا دیتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بچے کو دونوں والدین سے بھی لے لیں. تو یہ چیز جو والدین کی جھگڑے ہیں، والدین کی جو لڑائیاں ہیں گھر میں وہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں. آپ کے بچوں کے آپ کے جو چھوٹے بچے اگر 2 3 4 ہو اور ایک بچے کے ساتھ آپ کا بیہیویئر ڈیفرنٹ ہو اور دوسرے بچے کے ساتھ آپ کا بیہیویئر ڈیفرنس ہو، اگر ایک کو آپ زیادہ پریفر کرتے ہو، آپ کو زیادہ لاڈلا ہے، دوسرا آپ کا لاڈلا نہیں ہے، تو یہ چیز بھی بچے کی نفسیات پہ اثر ڈالتی ہیں. بچوں کو سب بچوں کو برابر کی طرح ٹریٹ کریں، ان کو برابر کی طرح حق دیں اور ان کو جس طرح کہتے ہیں کہ مساوات پہ اس طریقے سے آپ کریں. یہ نہ کہیں کہ یہ آپ لے لو، نہیں آپ نہ لو، یہ آپ لے لو. اس کو آپ برابری طور پہ اتنا مینٹین رکھیں تاکہ بچے ایک دوسرے سے اپنے آپ کو برتر یا کمتر اس چیز میں جا کے نہ سمجھیں. اب سوچنے کی بات ہے کہ سوشل والے کس طرح آپ کے بچوں کو اٹھا کر لے کے جا سکتے ہیں. ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے آپ کے ہم نے اٹھانے یا آپ کے گھر میں کچھ غلط ہو رہا ہے. اب بچوں کے خلاف جو آپ کی تحقیقات جب شروع ہوتی ہیں یا
یہ خطرات کدھر سے آتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اٹھایا جانا یا آپ کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی ہے یا سوشل والے آپ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا ہے. اب سوشل والے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں, انہیں آپ سے ذاتی دشمنی نہیں ہوتی کہ آپ کے ساتھ دشمنی کرنی ہے اور آپ کے خلاف ادھر چلنا ہے, اور آپ کے بچے کو چونکہ آپ ایشین ہیں, آپ پاکستانی ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ ہندو ہیں, آپ جو بھی, آپ کے بچوں کو اٹھا کے لے کے جانا ہے اور اپنا مغربی رنگ اس پہ اوپر ہم ڈالنا ہے, یہ چیز نہیں ہوتی. یہ ہمارے ذہن میں صرف سمجھ لے کہ ایک ہوتا ہے کہ غصہ جو ہم ان کے خلاف نکال رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ اس طرح کرتے ہیں. حقیقت میں ہم اپنی عوامل پہ توجہ نہیں دیتے جس پہ جا کے چیز ہوتی ہے. اب یہ چیز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جو چیز شروع ہوتی ہے وہ چیز میاں بیوی کے درمیان جھگڑے سے شروع ہو سکتی ہے. اس جھگڑے میں جو چیز ہوتی ہے وہ آوازیں آپ کے گھر سے باہر جانے کا عوامل ہو سکتا ہے, آپ کے محلے والے آپ کو انفارم کر سکتے ہیں, یا بچہ سکول میں جا کر جو بیہیویئر دیتا ہے, جو اس کا رویہ سکول میں ہوتا ہے, یا وہ کلاس میں ٹیچرز میں سے کسی کو بول دیتا ہے کہ جی پاپا نے ماما کو مارا, یا دونوں کے آپس میں لڑائی ہوگی, یا ماما نے مجھے مارا یا پاپا نے مجھے مارا. یا وہ جب سکول میں ریسیس کا پیریڈ ہوتا ہے, کھیلنے کا پیریڈ ہوتا ہے, تو وہاں پر بھی اس کو آبزرو کیا جاتا ہے بچے کو. جو درمیان میں لوگ, میں نے یہاں پہ سویڈن میں دیکھا ہے یا اٹلی میں دیکھا ہے کہ جب کھیلتے ہوئے بچوں کی نگرانی کی جاتی ہے, ٹیچرز کھڑے ہوتے ہیں. پاکستان کی طرح نہیں ہوتا کہ ریسرچ کا پیریڈ, تفریح کا پیریڈ آ گیا تو بچے بس کھیلنے کی آزاد ہے. یہاں پر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں یا کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے میس میں, وہ ٹیچر کی آبزرویشن میں ہوتے ہیں. ٹیچر ہر وقت ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اب ڈیفرنٹ طریقے سے بیہیو کرنا شروع کر دیا ہے, پہلے وہ اچھے طریقے سے خوش کھیلتا ہے, آج کل یہ نہیں کھیل رہا, یا پہلے ٹھیک کھانا کھاتا تھا, آج کل کھانا ٹھیک نہیں کھا رہا, پہلے کھانے کے دوران میں مذاق بھی کرتا تھا, اب دوسرے بچوں کے ساتھ اب وہ نہیں کر رہا, اب بھی کلاس میں بھی چپ بیٹھا ہوا ہے, زیادہ باتیں نہیں کر رہا, پڑھائی میں پیچھے رہ رہا ہے. یہ چیزیں ساری جب جا کے وہ کیلکولیشن کرتے ہیں تو وہ اس کے اسباب کا پتہ چلاتے ہیں, یا تو وہ ان کے والدین کو بلاتے ہیں کہ آپ کا بچہ یہ چیزیں نہیں کر رہا, یا پھر وہ سوشل والوں کو انفارم کرتے ہیں کہ یہ بچہ اپنی روش سے ہٹ رہا ہے, اس کو کچھ پرابلمز ہیں. تو سوشل والے اس وقت ایکشن میں آ جاتے ہیں اور وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب سوشل والے کیا کرتے ہیں, وہ بغیر بتائے آپ کے گھر میں وزٹ کر لیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آج سوشل والے نے آنا ہے. وہ آپ کے آپ گھر میں زبردستی بیٹھ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ جو آپ فیملی والے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کس طرح کرتے ہیں, یہ نارمل روٹین میں آپ اپنی لائف کس طرح گزار رہے ہیں, اور یہ آپ نے زبردستی برداشت کرنا ہے اور ہنس کے برداشت کرنا ہے, غصے سے برداشت نہیں کرنا. غصہ کریں گے تو آپ اپنے لیے اور مصیبت کھڑی کریں گے. آپ نے برداشت کرنا ہے اور آپ نے ان کو دکھانا ہے کہ ہمارے گھر میں جو روٹین روزمرہ کی ہے وہ یہ والی ہے. وہ ان کو اگر شک ہوتا ہے تو وہ بچے کو آپ سے لے جائیں گے, 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے آپ کو لے جا سکتے ہیں, تاکہ بچے سے تحقیقات مکمل کی جائیں اور آپ سے بھی تحقیقات مکمل کی جائے کہ کیا ہو رہا ہے اس چیز میں. اور یہ چیز بہت بڑا ہے. آپ کا بچہ اگر اسکول میں خوش نہیں جا رہا, کچھ پرابلمز ہیں, تو یہ آپ کی فیملی لائف پہ امپیکٹ کر سکتی ہے اس میں جا کے. اسکول کے علاوہ جو جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی, محلے والے بھی آپ کی شکایت کر سکتے ہیں. جو بچہ جب شام کو باہر جاتا ہے جس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے, تو وہ کھیلنے والے جو بچے ہیں وہ بھی آبزرو کر سکتے ہیں, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو دوست ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے وہ اپنے والدین کو بتا سکتے ہیں, والدین اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں. جو بچہ آپ کا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, جس طرح اٹلی میں, سویڈن میں, کسی ملک میں جو فیملی ڈاکٹرز ہوتے ہیں, جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ بچے کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں. اس باتیں کرنے کے دوران میں وہ آبزرو کرتے ہیں کہ یہ بچہ کس طریقے سے چل رہا ہے. اس ڈاکٹر کا مطلب یہ نہیں ہوتا صرف کہ بچے کی بیماری کا پوچھے اور بات ختم, وہ اس کا ہر طریقے سے وہ اس کو آبزرو کرتا ہے, اور وہ اپنی آبزرویشن لکھتا بھی ہے, اور وہ سوشل والوں کو اگر ضرورت پڑے تو وہ انفارم بھی کرتا ہے کہ یہ بچہ سوشلی طور پر اس طرح ٹھیک نہیں ہے, معاشرتی طور پر اس طرح ٹھیک نہیں ہے, اس کے ساتھ کچھ پرابلم ہے. تو سوشل والے اس ڈاکٹر کے کہنے پر بھی آپ کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کے دوست آپ کے گھر میں آتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کا بچوں کے ساتھ ماحول یا رویہ کیسا ہے, وہ بھی ان کو بتا سکتے ہیں. جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں وہ بھی آپ کے گھر کی جو انفارمیشن ہے وہ بھی آپ کے سوشل والوں کو جا کے دے سکتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, یہ سارے عوامل جب مل کے سوشل والوں کے پاس جاتے ہیں اور تحقیقات شروع ہوتی ہیں, تو اس تحقیقات کے بعد سوشل والے یا تو اگر سمجھتے ہیں کہ حالات اتنے سنگین ہیں
وہ آپ کے بچے کو ہفتے 2 ہفتے کے لیے اٹھا کے لے جائیں گے، اس کے بعد تحقیقات شروع کریں گے، تاکہ اس 2 ہفتے کے دوران تحقیقات کے دوران میں بچے کو مزید نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ اس کے بعد جب وہ تحقیقات کرتے ہیں، جس میں نے بتایا کہ وہ آپ کو انٹرویو آپ کو آفس میں بلائیں گے، آپ نے جا کے وہاں پہ اگریسو نہیں ہونا، ان کے ساتھ آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، ان کے خلاف آپ نے دل کے غبار نہیں نکالنے کہ آپ ریسزم کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، ان کے لیے یہ باتیں میں نے نہیں رکھتی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر میں کام کر رہا ہوں سوشل میں، آپ اپنے آپ کو اس چیز میں رکھیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بچوں کا گورنمنٹ نے آپ کو ذمہ داری دی ہوئی ہے، ان کو بھی گورنمنٹ نے ذمہ داری دی ہے، گورنمنٹ نے ان کو بولا یہ کام کرنا ہے، ان کو بھی خوشی فیل نہیں ہوتی اس چیز میں جا کے کہ کسی کی خاندان کو ہم اس طرح جا کے بچوں کو ہم جدا کر رہے ہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں اس چیز میں۔ آپ ان کو سمجھیں، ان کی پرابلمز کو سمجھیں، آپ ان کو بتائیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ ان ساتھ کوآپریٹ کریں، جتنا آپ کوآپریٹ کریں گے اتنا جلدی آپ کا کام ایزی ہو جائے گا، جتنا آپ اگریسو ہو جائیں گے، غصے میں آ جائیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، اتنا آپ اپنے آپ کام کو خراب کریں گے جا کے۔ اور جب والدین کا جب انٹرویو ہوتا ہے تو والدین کو سب سے بیسیکلی چیز چاہیے کہ وہ اپنی غلطی اگر ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں، غلطی نہیں ہے تو ان کو بتائیں، ان کو بتائیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بچہ غلط بیان دے رہا ہے، یہ پاسبل ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ ایسی فلمیں دیکھتا ہے، ایسے ڈرامے دیکھتا ہے، یا ایسی سوسائٹی میں جاتا ہے یا ایسے دوستوں کے گھر میں جاتا ہے جس گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، تو بچوں کے ذہن جو ہوتے ہیں وہ افسانے بنانے میں بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ وہ اگر ویڈیو گیم بھی دیکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس ویڈیو گیم کے ماحول میں ڈالنا پسند کرتے ہیں کہ اس ماحول میں وہ جی رہے ہیں، جو یہ پستولوں والی یا سٹار وارز، یہ وہ چیزیں جو گنے اٹھا کے پھیرے ہوتے ہیں، بیسیکلی اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ اپنے آپ کو یہ بچے اس ماحول میں فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس ماحول کا حصہ بنے ہوئے ہیں، جو وہ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، جو وہ فلم دیکھ رہے ہیں، جو ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر وہ ایسے ڈرامے دیکھ رہے ہوں جس میں فیملی کنفلکٹس آتے ہوں، جس میں والدین کی لڑائیاں ہوں اس چیز میں، تو وہ بچوں کی صحت پر وہ ڈرامے بھی بڑا اثر ڈالتے ہیں۔ اس لیے جب بچے ویڈیو گیم کھیلیں یا ڈرامے دیکھیں تو ڈرامے کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے کہ اس عمر کی بچے کے لیے یہ چیز ہے، اس کو آپ سختی سے فالو کریں، اس سے اوپر بچوں کو نہ جانے دیں۔ ہمارے خیال میں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار 16 سال کی عمر ہے، بچے کی عمر 12 سال ہے، 16 سال میں گیم کھیل رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے پرابلم اس وقت بنتی ہے، آدمی کو سمجھ اس وقت آتی ہے جب پرابلم شروع ہو جاتی ہے، آدمی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ میں نے غلطیاں کی تھی۔ تو جب آپ سوشل والے کے پاس جاتے ہیں آپ اپنی غلطی ایکسیپٹ کریں، اگر نہیں ہے تو آپ ان کو بتائیں یہ عوامل ہو سکتے ہیں جو بچے کو یہ بیان دینے میں مجبور کر رہی تھی یا بچے نے وہ چیزیں بنائی ہیں۔ تو سوشل والے کے پاس چونکہ ہزاروں قسم کی سٹوریز آتی ہیں، ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے، وہ بھی آنکھیں بند کر کے بچوں پہ یا کسی پہ اعتبار نہیں کرتے، وہ بھی گھر کا ماحول دیکھ کے والدین سے بات کر کے ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا، اگر آپ وہاں پہ جا کر رونا دھونا شروع کر دیں تو وہ سمجھیں گے کہ ان کو والدین کو تو سمجھ آ ہی نہیں رہی پرابلم کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے ان کو یہ سمجھانا ہے کہ اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ آپ نے کہاں پہ غلطی کی ہے، کس طرح کی ہے، تو وہ آپ غلطی کی اپنی اصلاح کریں گے۔ آج یا کل بچوں نے آپ کے پاس واپس آنا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی اپنی اصلاح کر کے اپنے بچوں کو واپس لے کے آ سکتے ہیں، بجائے کہ آپ ضد پہ اڑے رہنے کی، اپنی غلطیاں نہ مان کے اس کیس کو آپ لمبا سے لمبا کرنا شروع کرتے ہیں۔ کچھ ممالک جو ہیں وہ والدین کو ریہیبلیٹیشن کورس کراتے ہیں، یا وہ بچوں کو والدین کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے بچوں کی پرورش کس طرح کرنی ہوتی ہے، یا ہمارے اقدار میں جو مغربی معاشرہ ہے اس میں بچوں کو آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے، تو وہ چیز بھی اس چیز میں کورس کرواتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا آپ نہیں کر سکتے۔ سب سے مین چیز جو یہ ہمارے بچے جب اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اب میں سویڈن کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بعض جگہ پہ ڈانسز کی کلاس بھی ہوتی ہیں، بعض جگہ گانوں کی کلاس بھی ہوتی ہیں، میوزکس کی کلاس بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ بچوں کے کہیں جی آپ نے میوزک نہیں سیکھنا، آپ نے ڈانس نہیں کرنا، آپ یہ نہیں کرنا، تو اس کا مطلب ہے آپ اسکول سے بچوں کو باغی کر رہے ہیں۔ یہ چیز تو بہت تلخ ہے، مجھے خود احساس ہے اس چیز کا، لیکن اگر آپ نے اس معاشرے کا حصہ بننا ہے، اس میں آپ نے چلنا ہے، تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس سوائے سبق کرنے کے اور آپ نے اس معاشرے کا حصہ بچوں کو بننا ہے۔ بچوں کو آپ اپنی تعلیمات دیں، بچوں کو حلال حرام کے متعلق بتائیں، بچوں کو اپنے مذہب میں متعلق تفصیلات بتائیں، اور مذہب میں متعلق اس طریقے سے ان کو سمجھائیں اور اس طریقے سے بتائیں
کہ بچوں کو لگے کہ یہ آپ ان کو کہانیاں سنا رہے ہیں، اور وہ ان کہانیوں سے اتنی جلدی امپریس ہوں تاکہ وہ سوچیں کہ یہ جو چیزیں یہ بہت اچھی ہیں۔ لیکن اگر آپ ان پہ کسی چیز کو امپوز کریں گے، سختی سے کہیں گے یہ سختی سے کرو یہ کرو، تو وہ بچے اس چیز سے باغی ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے ایک ماموں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، فوت ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں، تو انہوں نے مجھے کچھ چیزیں سمجھائی تھی کہ بیٹا جب بچوں کو مذہب سکھاؤ تو کہانیوں کی شکل میں سکھاؤ، اور کہانیوں کی شکل میں بچے مذہب کو بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور اس پر وہ عمل پیرا بھی ہو جاتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں، اور ان کو شوق ہوتا ہے کہ اس میں مزید تجسس کریں، مزید کوشش کریں اس کو سیکھنے کے لیے۔ وہ ان کو کہانیوں کی صورت میں ایک چیز مل رہی ہوتی ہے، نہ کہ سختی کر کے جبر کرنے سے وہ مذہب کو ہم اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ درجات دے، اور آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، رب رکھا۔